السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 18۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ کس کنٹری سے، کس شہر سے، کس جگہ سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نیہان کو حویلی ڈراپ کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے فارم ہاؤس آیا۔ گاڑی کو گراج میں کھڑے کرتے مغرور چال چلتا ہوا اندر داخل ہوتا مخصوص کمرے میں پہنچا، جہاں اس کے آدمیوں نے شیخ عالم کو مار مار کر بے حال کر دیا تھا۔ بالا شاہ کرسی کھینچتا، سرخ ہوتے چہرے سے درشتگی بھری نظروں سے اسے دیکھتا اس کے سامنے جا بیٹھا، جو اس وقت خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ کس قدر گھٹیا انسان ہے تو شیخ عالم! بالا شاہ نے اپنی بھاری مردانہ ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ چل شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا مجھے۔ تو شنایا کو بلیک میل کیوں کر رہا تھا؟ تو نے زرلین کی ویڈیو زاویان کو کیوں بھیجی؟ اور تو نے امبر شاہ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ بالاج کے لہجے سے بے تحاشا کرب چھلکنے لگا، لیکن شیخ عالم تو اس وقت بولنے کی حالت میں بھی نہیں تھا، اس لیے 2 منٹ ان کے درمیان خاموشی کا راج ہوا۔ تو بتا رہا ہے یا پھر میں اگلواؤں تجھ سے؟ اس کے بالوں کو چھوڑتے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھا گیا۔ اسے پھر سے خاموش دیکھ کر اس بار اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جو 1 منٹ سے پہلے بالٹی میں پڑا ٹھنڈا پانی اس پر ڈال گئے۔ اس کا چہرہ اور جسم سن ہوا جب انہوں نے ایک ساتھ اس پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو۔ اس کی حالت غیر تر ہو گئی جب وہ بمشکل بولا تو بالاج کے ایک اشارے پر اس کے آدمی اس سے دور ہوئے۔ جلدی بول اور صرف سچ بولنا ہے۔ شنایا اور اس کی دوست میری دکان پر آئی تھی پاسپورٹ سائز تصویریں نکلوانے کے لیے۔ وہ اپنی تصویریں مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کرنے لگی تو میں نے ان دونوں کی پکچر کو گندے طریقے سے ایڈٹ کرتے انہیں بلیک میل کرنا شروع کیا۔ میں نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو زرلین کو ساتھ لے آئی اور مجھے شکست دے کر چلی گئی۔ پھر میں نے انہیں زرلین کی ویڈیو سے بلیک میل کرنا شروع کیا تو شنایا نے اپنی دوست کے ساتھ آ کر مجھے پیسے دے دیے، مگر میں نے زاویان ملک کو کچھ نہیں سینڈ کیا۔ میں نہیں جانتا یہ ویڈیو اور پکچر اس کے پاس کیسے پہنچی۔ اور رہی بات امبر شاہ کی تو وہ خود میرے ساتھ بھاگی تھی۔ پوری بات بتاتا وہ خاموش ہوا جب بالا شاہ کا مردانہ ہاتھ ہوا میں اٹھا اور کھینچ کر اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ چھوڑ گیا۔ ابھی بھی تو جھوٹ بول رہا ہے، اس سب کام میں تیرے ساتھ بھی کوئی ملا ہوا ہے۔ اور زاویان کو ویڈیو تو نے نہیں بھیجی تو کس نے بھیجی؟ اور امبر شاہ وہ تیرے ساتھ کیوں بھاگی؟ اس کا انداز صحیح تشویش والا تھا، جیسے پولیس والا ہو اور مجرم سے ایک ایک بات پوچھ رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ شخص گھومتی آنکھوں سے دوبارہ اس کی جانب دیکھ کر بولا، اسے مارتے رہو تب تک جب تک اسے پتہ نہ چل جائے کہ جھوٹ اور سچ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اپنی کرسی کو چھوڑ کر اٹھتا وہ اپنے بندوں کو حکم صادر کرتا، فارم ہاؤس سے نکلتا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ پوری رات بے چینی میں گزارنے کے بعد وہ فریش ہو کر تقریباً ناشتے کے وقت نیچے آئی۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب وہ چلتی ہوئی ناشتہ کرنے میں مصروف بالا شاہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے لگی۔ جب اس سے پہلے ہی امبر شاہ وہاں پر آتی، بالا شاہ کے ساتھ والی کرسی کو پیچھے کھسکاتی اس کے ساتھ جا بیٹھی تو اس کی اس حرکت پر شنایا فقط مٹھیاں بھیجتی کلس کر ہی رہ گئی۔ ملازمہ چائے لے کر آؤ۔ ناشتہ کرنے کے دوران بالا شاہ سنجیدہ تاثرات سے رعب دار آواز میں بولا تو شنایا سلگتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ملازمہ کپ میں چائے لیے باہر جا رہی تھی جب شنایا نے اسے روکتے اپنا کام کرنے کو کہا، پھر وہ خود چائے کا کپ لے جانے لگی، مگر اس سے پہلے وہ کپ کو شیلف پر رکھتی، کیبن سے نمک کا ڈبہ نکالتی، چمچ پکڑتی، 2 چمچ بھر بھر کر چائے میں ڈال کر مکس کرتی، کپ کو پکڑے کچن سے باہر نکلی۔ اب دیکھتی ہوں کیسے اگنور کرتے ہیں مجھے۔ بگڑے تیوروں سے اس کی جانب بڑھتے اس نے چائے سے بھرا کپ اس کے آگے رکھا اور نیہان کے اشارہ کرنے پر وہ اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ التمش صاحب اور چچا صاحب ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جب چچی جان نے بالاج کے ساتھ بیٹھی امبر شاہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، جلدی خود کو کمپوز کرتی اور بالا شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ملتجی لہجے میں بولنے لگی، بالاج مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اس نے ہاتھ تو رکھ دیا تھا، مگر شنایا کو ایسے لگا جیسے اس نے اس کے دل پر گرم دہکتا ہوا کوئلہ ہی رکھ دیا ہو، مگر جلد ہی بالاج نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے فوراً سے کپ کو پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا۔
पुरसोच नज़र नाश्ते से भरी टेबल पर डाले वो चाय का घूंट भरने लगा। उसने अपना एक लंबा सिप लिया। उसे ऐसे लगा जैसे उसके हलक से चाय नहीं कड़वा पानी उतरा हो। उसके चेहरे के तासुरात बदले। फिर उसने एक नज़र शनाया पर डाली, जो फौरन से अपनी नज़रें झुकाती ब्रेड पर जैम लगाने लगी। मुझे भी तुमसे बात करनी है। चाय के जहरीले घूंट को ज़बरदस्ती अपने हलक से अंदर उतारते वो कड़वे लहजे में ही बोला, हाँ करे ना बालाज। अम्बरशा उतावली हुई तो शनाया ने उसे कीनातोज नज़रों से घूरा। अकेले में बात करनी है तुमसे। मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ, वहाँ आ जाना। चाय के कप को हाथ में थामे वो एक गैर इरादी घूरने वाली नज़र शनाया पर डालता अंबर शाह से मुखातिब होता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकला। जिस पर मुस्कुराती हुई अंबर शाह तितली की तरह उड़ती हुई उसके पीछे गई। लेकिन शनाया का तो इस वक्त दिल चाह रहा था वो बालाज के हाथ में पकड़ी चाय के कप को उसी लम्हे अंबर शाह के चेहरे पर फेंक देती, मगर ब्रेड की एक बाइट लेती वो जब्त करती रह गई। नेहान तुम्हारे लाला क्या बात करेंगे उससे? शनाया ने नेहान के करीब होते सरगोशीनुमा कहा, जबकि ज़ारा बेगम भी नाश्ता करने के बाद किचन की जानिब जाने लगी। पता नहीं शनाया, आपके शौहर है, पता तो आपको होना चाहिए। नेहान ने महज शाने उचकाए। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ बालाज अब मेरे शौहर है, वो क्यों किसी से बात करे? बेइख्तियार तेज तेज बोलते उसके लफ्ज़ों में जलन शदीद महसूस होने लगी, जिस पर नेहान हल्का सा मुस्कुराई। तो शनाया उनके पीछे जाओ ना। आपका लाला पर हक है, आपको पता होना चाहिए वो क्या बात कर रहे हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, जाती हूँ मैं। शनाया ने अपने सर को असबात में चंबिश दी और वहाँ से उठती वो गेस्ट रूम की जानिब बढ़ी। अंबर मैं तुम्हारी फ़्लाइट करवा रहा हूँ, तुम लंदन वापस चली जाओ अपने पेरेंट्स के पास। मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे यहाँ पर रहना मुनासिब है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तुम अब अपने घर चली जाओ। पुश्त पर बांधे इस बाजू सर्द बर्फीला चेहरा लिए वो संजीदा चेहरे में बोला तो अंबर शाह दो पल के लिए फ़कत उसे घूरती ही रह गई, जो ग्रे कलर की शलवार कमीज में मैरून रंग की शॉल लिए गजब ढा रहा था। बालाज मैं लंदन नहीं जाना चाहती, कुछ सोचते हुए वो इनकार कर गई। क्यों? वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारा घर है और यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है अंबर शाह, और ना ही अब ये हवेली तुम्हारी है, हमेशा याद रखना। उसका लहजा काफ़ी हद तक सख्त हुआ। बालाज आप भूल रहे हैं, मैं अभी भी आपकी बीवी हूँ। अपने लफ्ज़ों पर जोर देते मुतवाज़न लहजे में बोली, मुझे सब याद है अंबर शाह, तुम मेरी बीवी थी और अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ भाग गई। मुझे सब याद है अंबर शाह। तो बालाज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहले ही बहुत पछता रही हूँ। प्लीज़ अब आप मुझे मदद करिएगा, वरना मैं जी नहीं सकूँगी। बालाज अपने तासुरात अपना लहजा अपनी आंखें पल भर में भिगाती वो कर्ब की इंतहा पर पहुंचती बेबसी से बोली तो बालाज ने आंखों में चिंगारे लिए एक नज़र उस पर डाली। तुम्हारी माफ़ी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। तुम गई अपनी मर्जी से थी, तुमने एक दफ़ा भी हवेली की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, तो अब मैं भी तुम्हारे बारे में कोई सोच नहीं रखता। अंदर से आती आवाज़ों पर शनाया ने दो पल के लिए अपने कदम बाहर दरवाजे पर ही रोके और थोड़े से खुले दरवाजे से वो अब अंदर झाँकने लगी। प्लीज़ बालाज, प्लीज़ बालाज, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुद बहुत गिल्ट में हूँ। नादानी में हुई ये एक गलती मेरी ज़िंदगी का अजाब बन गई है। आपको पता है उसने मुझे बहुत मारा। वो शख्स झूठा था बालाज, उसने मुझे खुलकर सांस तक नहीं लेने दी, मेरी इज्जत नोच ली, मुझे बेल्टों से भी मारा। मुतवाज़िर आंसू बहाने के दौरान उसने बालाज की जानिब बढ़ते दर्दनाक आवाज़ में कहा कि बालाज नज़रें उठाकर उसके दर्द की आप बीती आंखों में देखने लगा। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बालाज, प्लीज़ आप अब मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, प्लीज़ प्लीज़ बालाज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे यहीं रहना है, अब मुझे आपके साथ रहना है इस हवेली में। अंबर शाह ने हाथ आगे बढ़ाते बाला शाह के हाथों को पकड़ा। तुम झूठ बोल रही हो अंबर शाह, अपने हाथों को झटकता और सफाकतपन का मुजाहरा करता यकीन दहानी से बोला। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। अंबर शाह ने इज्जतपन में बोलते उसी वक्त अपना दुपट्टा अपने तन से उतारते अलहदा करते ज़मीन पर गिराया। दफतन बालाज की नज़रें ज़मीन पर गड़ी। यहाँ देखे अब ये निशान, यहाँ उसने अपनी दरिंदगी दिखाई थी। अपनी कमीज़ का गला थोड़ा नीचे करते उसने अपने गर्दन पर बेशुमार निशान उसे दिखाए। फिर अगले ही लम्हे उसने अपने दोनों बाजू से कपड़ा हटाते उसके सामने किए जहाँ सिगरेट के जलने के निशान थे। आपको पता है उसने अपनी दरिंदगी अपनी मर्दानगी का सबूत मेरे जिस्म को नोच कर दिया, और देखना चाहते हैं ना आप तो देखे। लगातार हिचकियों में आंसू बहाने के दौरान वो अपना हाथ पीछे बढ़ाकर अपनी कमीज़ की पूरी जिप खोलती अपनी बरहना पुश्त को उसकी जानिब कर गई। बाला शाह ने और दरवाजे के पार खड़ी शनाया मलिक ने देखा उसकी पूरी कमर पर लाल और नीले निशान थे। और दिखाती हूँ मैं आपको। वो अपनी कमीज़ के घेरे को पकड़ती ऊपर करके उतारने लगी। जब उसी वक्त बाला शाह ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका तो वो उसी लम्हे रोती हुई बिखरने लगी। उसके रोने की आवाज़ ऊंची हो गई
کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتی اس کی جانب بڑھتی، وہ ٹوٹتی ہوئی اس کے گلے لگتی، زاروں قطار سے رونے لگی، جبکہ اس کے سینے سے لگتے ہی اس کے چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کل رات ہی چچی جان نے اسے لپسٹک سے یہ نشان دیے تھے تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے کر سکے اور بے قصور تصور ہو بالاج کو اس پر ترس آ جائے اور بالاج کی توجہ بھی اس کی جانب گامزن ہو جائے۔ لیکن اسے یوں بالاج کے اتنا قریب دیکھ کر شنایا کا دل بند ہونے لگا۔ اسے لگا اگر وہ مزید دیکھے گی تو رو دے گی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لے لیے۔ وہ جانے کے لیے مڑی، جب ایک دم سے دوبارہ سے رکی۔ بالاج میرے شوہر ہے، میرا ان پر پہلا حق ہے۔ اگر کوئی عورت ان کے قریب آئے گی تو شنایا تم یوں منہ موڑ کر چلی نہیں جاؤ گی۔ اگر تم ایسا ہی کرتی رہو گی تو تمہاری پراپرٹی پر کوئی اور قبضہ کر لے گا۔ اس کے دل سے آواز آئی جب وہ پلٹتی ہوئی اپنے دل کی سنتی، خود کو مضبوط کرتی، دروازے کو دھڑلے سے کھولتی اندر آ گئی، مگر امبر شاہ بالاج سے پھر بھی دور نہ ہوئی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ چہرے پر جلن کے تاثرات لیے ان کی جانب بڑھتی، ایک جھٹکے سے امبر کا بازو کھینچ کر اسے پیچھے کو دھکا دے گئی۔ دور رہو میرے شوہر سے، تلخ لہجے میں چبا چبا کر بولتی وہ خود بالاج شاہ کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ ڈالتی اگلے ہی لمحے اسے لیے وہاں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی بالاج؟ آپ نے اس کی ساری بات تسلی سے سن لی، اور کل رات آپ نے میری بات سننا تو دور، میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن اب آپ کو میری بھی بات سننی پڑے گی۔ شنایا تیز سے سانسوں سے بس بولتی چلی گئی، جبکہ بالاج سنجیدہ نظر سے دیکھتا ساکت رہا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ میں نے سب جانتے ہوئے بھی آپ سے چھپایا؟ تو سنیں غور سے میری بات۔ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، مجھے ڈر تھا اگر کسی کو پتہ چلے گا تو وہ ضرور ایکشن لے گا، مگر آپ سب کے ایک ایکشن کی وجہ سے میری دوست کی زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ میں صرف اس کے لیے خاموش رہی، یہ سب میں نے صرف اس کے لیے کیا، اور زلین شاہ میں میری جان بستی ہے، وہ تو جا چکی تھی، مگر یہ بات کھول کر میں اپنی دوسری دوست کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ایک کو تو کھو چکی تھی، مگر دوسری دوست کو کھونے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں بے بس تھی، میں نے جو سب بھی کیا اپنی دوست روشی کے لیے کیا۔ شنایا نے ایک ہی سانس میں ساری بات اسے سناتے، اپنی صفائی پیش کرتے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ صفائی دینا چاہتی تھی نا تم، مجھے سنانا چاہتی تھی نا، لو سن لیا میں نے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، تم بے بس یا ڈرپوک نہیں بلکہ بے وقوف ہو، تم اتنی بے وقوف جس کا تمہیں خود اندازہ نہیں ہے۔ اس کی عقل پر ماتم کرتے وہ ڈراپ کی جانب بڑھتا، اندر سے مخصوص فائل نکال گیا۔ اور ہاں، تم نے سنانا تھا اور میں نے سننا تھا، اب ہو گیا نا، تو دور رہنا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا کچھ دن، ورنہ میرے غصے کا لاوا تم پر پھٹ جائے گا۔ فائل کو ہاتھ میں پکڑے وارننگ والے انداز میں بولتے وہ اسی وقت کمرے سے نکل گیا۔ اپنی پیشنٹ کو بہت زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کی پیشنٹ کو بہت زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے، ہم ڈسچارج تو کر دے رہے ہیں، مگر ان کی بینڈیج کو دن میں 2 بار چینج کیا جائے اور وقت پر دوائی بھی دی جائے، تب ہی ان کا زخم ریکور ہوگا۔ اور احتیاط رکھے کہ یہ اپنے ہاتھ پر زیادہ وزن مت ڈالیں، مطلب سوتے ہوئے بھی۔ کچھ دن تک احتیاط سے سوئے، ہفتے میں 2 بار ضرور چیک اپ کروائیے گا۔ ڈاکٹر نے زاویان کو ہدایت کی، جبکہ شہزل مشائم کے پاس بیٹھا اسے اپنی باتوں سے ہنسا ہنسا کر مار رہا تھا۔ اور مشائم، آپ کی ایج بھی بہت ہی کم ہے، کوشش کرے کہ زیادہ وہ چیزیں کھائے جس سے خون پیدا ہو۔ میں نے آپ کی بلڈ رپورٹ آپ کی ساس کو دے دی تھی، آپ ایک بار چیک کر لیجیے گا۔ ڈاکٹر کے بولنے کی دیر تھی جب مشائم کے چہرے کے بیک وقت رنگ اڑے، اسے ایک پل کے لیے اپنے کان میں شائع ہوتا محسوس ہوا۔ اگر رپورٹ انہوں نے دیکھ لی تو انہیں سب پتہ چل جائے گا کہ میں مشائم نہیں بلکہ زرلین ہوں۔ معاف ہوتے دماغ سے وہ فقط سوچنے لگی، چلو مشائم، ہمت کرو، اٹھو، اب گھر چلیں۔ زاویان اس کی جانب آتا اسے مخاطب کر گیا، جب وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلتی اسے دیکھنے لگی۔ اسے اب گھر پہنچتے ہی جلد سے جلد ان کے کمرے کی تلاشی لینی تھی۔ اسے وہ رپورٹ اب ہر حال میں ڈھونڈنی تھی۔ اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ جب زاویان اور شہزل نے اسے احتیاط سے بیڈ سے اتارا، پھر وہ دونوں اسے لیے باہر کی جانب بڑھے۔ شہزل نے فرنٹ سیٹ سنبھالی تو زاویان مشائم کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے فوراً سے گاڑی کو حویلی کی جانب بڑھایا۔ آرام سے گاڑی چلاتے ان کا 10 منٹ کا سفر 20 منٹ میں طے ہوا۔ گاڑی سے اترتے وہ مشائم کو احتیاط سے اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب بے صبرا شہزل فوراً سے اپنے کمرے میں آتا، دروازے کو بند کرتا، نیہان شاہ کی پرائیویٹ ڈائری نکالے وہ بیڈ پر آرام سے بیٹھتا، شروع سے پڑھنے لگا۔ اس نے پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کیا، جس پر انگریزی کی 2 حروف کے ساتھ دل بنا ہوا تھا۔ این کو ڈال کر درمیان میں دل تھا، پھر زی رائٹ کیا گیا تھا۔
این سے تو نیہان ہو گئی، مگر زی سے کون ہوا؟ شہزل سوچوں میں ڈوبنے لگا۔ جب اگلا صفحہ کھولتے اس نے اوپر ہی لکھے لو سٹوری کے الفاظ کو پڑھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا، سارا جوش جیسے ایک دم سے ختم ہوا ہو۔ لو سٹوری، وہ بھی نیہان شاہ کی؟ کیا نیہان کسی سے محبت کرتی تھی؟ مگر کس سے؟ شہزل ملک جاننے کے لیے انتہائی بے چین ہوا۔ جب وہ بنا کچھ سوچے اب بس جلدی سے اس کی سٹوری کو پڑھنے لگا، جس کے پہلے صفحے پر ہی اس نے زاویان ملک کی پہلی ملاقات والا سین لکھا ہوا تھا۔ شہزل نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا چلا گیا۔ وہ جیسے جیسے اس کی ڈائری پڑھ رہا تھا اس کے ہوش اڑتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کیسی محبت تھی! محبوب ملا بھی تو کسی اور کا ہو کر۔ شہزل کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف نیہان شاہ اور زاویان ملک کی یک طرفہ لو سٹوری چلنے لگی تھی۔ نیہان بھائی سے محبت کرتی تھی یا پھر ابھی بھی کرتی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بری طرح سے کشمکش میں جھڑکا۔ ماتھے پر انگنت بل پڑ چکے تھے، ذہن میں صرف نیہان اور زاویان ہی گھومنے لگے۔ پوری ڈائری وہ پڑھ کر بند کر چکا تھا، دل میں کچھ بوجھ سا بھرنے لگا تھا۔ جب اس نے کمرے کی مصنوعی ہوا میں ایک لمبا سانس پرسکون ہونے کے لیے کھینچا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی طبیعت ابھی بھی ویسی ہی رہی، بوجھل سی۔ مگر نیہان نے بھائی کو اپنی محبت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ایک صدمہ تھا جو اسے لگ گیا تھا، یا پھر ٹرانس سی کیفیت تھی جس سے ابھی تک وہ باہر ہی نہیں نکلا تھا؟ یوں ہی سوچتے سوچتے وہ کافی آگے تک سوچنے لگا، جب بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹتے اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ بہت سے سوالات تھے اس کے ذہن میں جس کا جواب صرف نیہان شاہ دے سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی نیہان شاہ جو موبائل میں مصروف تھی، مگر اس کا ایک دم سے ذہن اس رپورٹ کی جانب گیا۔ اس نے کل سے اپنا بیگ چیک ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اب اپنا موبائل چھوڑتی وہ اپنے بیگ کو پکڑتی اس کی زپ کھولنے لگی۔ بیگ کی زپ کھولتے اس نے فوراً سے وہ رپورٹ اندر سے نکالی۔ تجسس اسے بھی تھا کہ یہ کس کی رپورٹ ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے اس نے رپورٹ کو کور سے باہر نکالتے صفحے کو ہاتھ میں پکڑا۔ وہ دیکھ رہی تھی، رپورٹ کے اوپر مشائم خان لکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کی بلڈ رپورٹ ہے، لیکن ابھی وہ مزید جانکاری کے لیے تھوڑا نیچے کو دیکھتی، اس سے پہلے ہی شنایا ملک کسی زلزلے کی طرح اس کے کمرے میں نازل ہوئی۔ یار نیہان، تمہارے لالا کو مسئلہ کیا ہے؟ جل کڑ کر اس کا دروازہ پٹاک کر اندر آتی وہ سیدھی اس کے بیڈ پر جا کر لینڈ ہوئی۔ اب کیا ہوا شنایا؟ نیہان نے فوراً سے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ کو سائیڈ پر رکھا اور اپنی ساری توجہ شنایا کی جانب مرکوز کی۔ یار نیہان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تمہارے لالا مجھے کل سے اگنور کر رہے ہیں اور مجھے کیوں بے چینی ہو رہی ہے؟ شنایا نے اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھنسائے، الجھن پن کا شکار ہوتے کہا۔ لالا آپ کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آتی وہ شنایا کی ہوئی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے بولی تو شنایا بیڈ سے اٹھتی صحیح ہو کر بیٹھی۔ وہ نیہان، کوئی بات ہو گئی تھی اس لیے اگنور کر رہے ہیں، لیکن مجھے اب تم یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ قسم سے نیہان، وہ ایسا ریئیکٹ کر رہے ہیں اور مجھے رونا آ رہا ہے۔ شنایا رندھی ہوئی آواز میں بولتی اپنے دل اور دماغ کے درمیان لگی جنگ میں الجھنے لگی۔ کہیں آپ کو لالا سے محبت تو نہیں ہو گئی، یا پھر عشق؟ نیہان ہلکا سا مسکراتی ہوئی مزے سے بولی تو پہلے اس کی بات پر شنایا نے گھبرا کر پھر بعد میں سلگ کر اسے گھورا۔ نیہان، تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارے لالا سے محبت ہوگی؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ بس مجھے نظر انداز کر رہے ہیں نا، تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا، سمجھو نا تم۔ میں تم سے مشورہ لینے آئی ہوں اور تم ہو کہ مجھے حل نہیں بتا رہی۔ شنایا منہ بسورتی ہوئی بولی۔ مطلب لالا آپ سے ناراض ہے اور آپ لالا کو منانا چاہتی ہیں؟ ہاں نیہان، کچھ ایسا ہی چاہتی ہوں۔ شنایا کو اپنی فیلنگ کا خود ہی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہاری وہ امبر بھابھی، وہ تمہارے لالا کے پاس آتی ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ اچھا، میں سمجھ گئی ہوں شنایا، آپ ایسا کریں، بھائی کو اپنی جانب متوجہ کریں۔ ایک تو ان کا امبر بھابھی پر دھیان نہیں جائے گا، اور دوسری بات وہ اگر آپ سے ناراض ہے تو مان جائیں گے، لیکن میں ایسا کیا کروں؟ ان کی کوئی پسندیدہ ڈش بنا لے۔ نیہان نے اچھا سا مشورہ دیا، لیکن نیہان مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، کوئی اور پلان بتاؤ، یہ ورک نہیں کرے گا۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ نیہان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ لالا کے لیے آج رات اسپیشل سا تیار ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے شوہروں کو بڑا اچھا لگتا ہے جب بیویاں خاص طور پر ان کے لیے تیار ہوتی ہے، اور لالا کو تو ویسے بھی بس اپنی حق حلال کی چیز کو دیکھنا پسند ہے۔
नेहान का आइडिया अच्छा नहीं बल्कि शानदार था। शनाया को पसंद आया था, तभी तो उसका मध्यम पड़ता चेहरा खिलखिला उठा था। नेहान, तुम वाकई बहुत अच्छे मशवरे देती हो। शनाया ने खुश होते ही नेहान के मुलायम गाल पर अपने लब रखे और अगले ही लम्हे वो बेड से उठती बाहर की जानिब बढ़ी। अपने कमरे की जानिब दौड़ लगाते हुए उसके कदम ना चाहते हुए रुक गए। उसे देखा चची जान गेस्ट रूम में दाखिल हो रही थी। वो वहाँ क्यों जा रही थी? वो अंबर शाह की इतना क्लोज क्यों थी, जबकि बाकी सब तो नहीं थे? शनाया के जहन में सवालात ने गर्दिश की। वो चची जान की हरकतों से वाकिफ थी, इसलिए उसे मामला मशकूक लगने लगा। जब वो अपने तेज तेज कदम उठाती गेस्ट रूम के बंद दरवाजे के सामने जा रुकी। उसे दाल में कुछ तो काला लग रहा था, लेकिन वो जानती नहीं थी कि यहाँ पूरी दाल ही काली है। फिर देखते ही देखते वो सुनने के लिए दरवाजे के मजीद करीब खिसकी। ये तो उसका पसंदीदा काम था, किसी के दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुनना। गैर इरादी तौर पर ना चाहते हुए भी उसका दिल चाहा कि वो सुने सुने तो सही, अंदर क्या बात चल रही है। आखिर अब उसे सब कुछ पता होना चाहिए। अंबर शाह, तुम्हें तो बालाज शाह से बहुत दूर कर दूंगी मैं, धोखेबाज कहीं की। दरवाजे पर दोनों हाथ रखते उसने दरवाजे के साथ कान लगाते अंदर का माजरा जानना चाहा। अंबर, बस अब तुझे इसी तरह बालाज को अपने करीब करना है। एक प्लान में तो तू समझ ले कि कामयाब हो गई है। वो तुझे अब लंदन नहीं भेजेगा। अंदर से चची जान की आवाज़ कानों में पड़ी तो शनाया फ़ौरन से अलर्ट हुई। मैं जानती हूँ चची जान, वो मेरे ये लिपस्टिक से बने निशान पर आंखें बंद करके यकीन कर गया है, और अब जब तक वो नहीं कहेगा कोई भी मुझे हवेली से नहीं निकाल सकता। अंबर शाह के लहजे में अकड़ थी, गुरूर था, जिसकी वजह से शनाया का मुंह हैरत से खुला और अगले ही पल उसने अपने जबड़े भीजे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तेरी मदद तो ज़रूर कर रही हूँ, मगर इस बार अगर तूने कोई गलती की ना तो मुझसे अगली दफ़ा किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। नहीं मेरी प्यारी चची जान, अब जो आप बोलोगी बस अंबर शाह वही करेगी। अब भी आपके बोलने पर ही तो मैंने बालाज को अपने झूठे निशान दिखाकर और आंसू वगैरह बहाकर मायल किया है। उसकी बात सुनकर शनाया की नाक फूली और उसने अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से दबोचा। झूठी कहीं की, मेरे बालाज को अपने जाल में फंसाएगी, मैं इस चुड़ैल के बाल ना नोच लूँ। वो फ़कत बड़बड़ाती ही रह गई। अब आप देखना, बस इसी तरह मैं बालाज को घायल कर लूँगी, फिर हमारे दरमियान जो दूरियां हैं वो भी मिट जाएगी और वो मेरा हो जाएगा। लेकिन उससे हासिल करने के लिए पहले तुझे उस शनाया को इस हवेली से निकालना पड़ेगा। ये खून बहा के बदले में उससे बालाज की बीवी बनाने का आइडिया आपका ही था ना? अंबर शाह ने तड़क कर उन्हें कहा। उन्हें देखा। हाँ, मेरा था, क्योंकि उस वक्त ना तेरा आता था ना, और ना ही पता था। मुझे क्या पता था कि तेरी बाद में स्टोरी में वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। अब जब तू आ ही गई है तो मैं चाहती हूँ पहले मैं शनाया मलिक से अपना बदला निकालूं, फिर एक ज़बरदस्त प्लान तैयार करके उसे हवेली से भी निकाल दे और जलील भी कर दूँ। तो फिर सोचे ना, इंतज़ार किस चीज़ का है? मुझे अपने और बालाज के दरमियान कोई तीसरा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती उस शनाया की वजह से बालाज का मुझ पर से ध्यान हट जाए। फिर उसके लिए तो तुझे वो करना होगा जो बालाज को पसंद है। तुझे उसकी पसंद में ढलना होगा। उसके घर आते ही उसे पानी का गिलास पेश किया कर। उसके बाहर जाने से पहले उसकी नज़रों के सामने तू होनी चाहिए। उसकी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रख। उसकी पसंद की डिशेस बना, उसके लिए शलवार कमीज़ पहन, उसके लिए सर पर दुपट्टा ओढ़, उसके लिए अपनी हदूद में रहना सीख। अगर ये सब क्वालिटीज़ तुझ में होगी तो मैं 100% श्योर हूँ कि बालाज फिर से तेरा हो जाएगा। चची जान की बताई चीज़ों को शनाया ने अपने दिमाग में फिट किया था। उसे उनकी चालों का पता चल चुका था। अंबर शाह अब उसे वो डायन लगने लगी थी जो दूसरों के घरों पर कब्जा कर लेती है। आप बस देखती जाए अब मैं करती क्या हूँ। कुछ ही दिनों में ऐसा गेम खेलूंगी कि बाजी पलट जाएगी और इख्तियार मेरे हाथ में आ जाएगा। चेहरे के बदलते ज़ावियों से एक आखिरी उनकी बात सुनती शनाया मलिक मज़ीद सुनने की बजाय फ़ौरन से दरवाजे से दूर होती, सुलगती हुई अपने कमरे में पहुंची। मुझे हवेली से निकालना चाहती है शनाया मलिक को। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो इतनी आसानी से मुझे हवेली से निकाल देंगी और वो अंबर डायन मेरे बालाज पर कब्जा करेगी? उसे तो अब मैं बताऊंगी। इससे पहले ही मैं बालाज को खुद के करीब आने पर मजबूर कर दूंगी कि वो उसकी जानिब देखेगा भी नहीं। खुद से अहद करती और ड्रॉप की जानिब बढ़ती अपने ड्रेस निकालने लगी। उसने भी सोच लिया था अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अंबर शाह को बालाज के करीब ही नहीं भटकने देगी। फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता, चाहे उसकी पसंद नहीं क्यों ना ढलना पड़ता, वो तैयार थी हर चीज़ के लिए। अब बहुत से ड्रेस बाहर निकालते उसने गायब दिमागी में ही बेड पर रखे और एक एक ड्रेस पर नज़र डालती।
ڈالی جب اس کی سیدھی نظر ہی ڈارک بلو شفون کی ساڑی پر جا ٹھہری جو اس نے اس دن نیہان کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے خریدی تھی۔ شنایا تو مزید بالاج کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتی۔ تو مانتی ہے تجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو نے اسے نہیں بتایا، لیکن اب اسے منانا بھی تیرا حق کام ہے۔ خود کو سمجھاتے ہوئے اس نے باقی ڈریس کو اندر رکھتے، ساڑی کو چینجنگ روم میں وال سٹینڈ کے ساتھ لٹکاتے وہاں سے اپنا ٹاول اٹھائے وہ باہر نکلتی بات کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ نہا کر بالاج شاہ کے ہی بلیک کلر کے باد گاؤن میں باہر آتی، ٹاول سے اپنے بالوں کو رگڑتی ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی جب اسی وقت ہاتھ میں فائل اور موبائل کان کے ساتھ لگائے بالاج شاہ اندر انٹر ہوا۔ وہ اپنے دھیان میں اندر آ رہا تھا جب اس کی سیدھی اٹھتی نظر ہی شنایا ملک پر پڑی جو قاتلانہ اداؤں سے اس کا قتل کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بالاج نے ٹکٹکی باندھ کر اس پر نظر جمائے، کال کو فوراً سے کٹ کرتے موبائل اپنی جیب میں ڈالا۔ وہ دیکھ ایسے رہا تھا کہ بھول ہی گیا کہ وہ تو ناراض ہے، اس نے ایسے نہیں دیکھنا تھا، مگر یہاں تو اسے دیکھتے ہی وہ پگھل گیا تھا۔ جو پنڈلیوں تک آئے باد گاؤن میں ملبوس اسے ٹائٹ سے بند کیے، اپنے سنہری بالوں کو دونوں جانب پھیلائے، سرخ پڑتے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے، اپنی وی ہیزل آنکھیں شیشے سے بالاج شاہ پر ٹکائے اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو مسرور کرنے لگی تھی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ سے اپنے بالوں کو ایک جانب کرتی اپنی اداؤں سے بالوں کو رگڑ کر ہاتھ میں پکڑے ٹاول سے انہیں خشک کرنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہی ہوں، آرام سے بیٹھ کر دیکھ لے۔ ڈرا سے ہیئر ڈرائر نکالتے شنایا نے سوئچ آن کرتے آئینے سے ہی اسے دیکھتے پر اسرار لہجے میں ٹونٹ کرتے کہا۔ یکایک بالاج شاہ اسی وقت اپنی فسوخیزی سے نکلتا ہڑبڑاتا ہوا جھٹ سے اس پر سے نظریں ہٹاتا صوفے کی جانب بڑھنے لگا۔ زیادہ خوش مت ہو، تمہیں نہیں دیکھ رہا میں، فارمل لہجے میں جواباً بولتے اس نے بمشکل ہی اس پر سے نظریں ہٹاتے صوفے پر بیٹھتے فائل پر نظریں جمائی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اگلی نگاہ خود کو بہت روکنے کے باوجود بھی اس پر ڈال گیا۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھ تو مجھے ہی رہے ہیں، اس کی نظروں کا مرکز دیکھتی وہ شوخیہ لہجے میں بولی تو بالاج نے اپنی آنکھیں گھماتے خود کو کنٹرول میں کرنا چاہا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے میرا باد گاؤن پہنا ہے اس لیے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ بالاج نے صاف اشارہ اس کے باد گاؤن کی جانب کیا جبکہ شنایا نے کانفیڈنٹ رہتے ہوئے اپنے بالوں کو ڈرائی کرنا جاری رکھا۔ ہاں، جب اتنی حسین بیوی ہو تو اکثر شوہروں کی نظریں بہک جاتی ہیں۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، ٹھان تو اس نے بھی رکھی تھی کہ بالاج کو آج خود پر فلیٹ کر کے ہی چھوڑے گی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں نہیں؟ فائل پر نظر جمائے مصروف سے انداز میں تیکھے طنزیہ لہجے میں بولا تو شنایا کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیوی نہ صحیح مگر مجھے حسین تو مانے، شیشے سے مسلسل نظریں اس پر ٹکائے وہ مسرور لہجے میں بولی تو اسی لمحے بالاج شاہ نے اپنی براؤن نگاہیں اٹھا کر اس کی وی ہیزل نگاہوں میں گاڑی۔ تم بہانے ڈھونڈ رہی ہو مجھ سے بات کرنے کے؟ بالاج نے کاٹدار لہجے میں تڑک کر اسے دیکھا۔ جی ہاں، آج کی رات اپنی بیوی کے نام کر دینا۔ شنایا نے اب کی بار ڈھیلے لہجے اور ملتجی نظروں سے اسے دیکھا مگر بالاج جب اسے دیکھ رہا تھا اس میں کھوسا چلا جا رہا تھا۔ تمہاری اس فضول سی بکواس کا کیا مطلب ہے شنایا ملک؟ اپنی ٹکمکاتی نظروں سے تنگ آ کر اس نے فائل کو بند کر کے سہولت سے اس کی جانب رخ کرتے اپنی آنکھوں کو سکون بخشنے کے لیے اسے پورے حق سے اپنی ملکیت سمجھ کر سر تا پیر دیکھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے، میں آپ کو منانا چاہتی ہوں اور ایک رات ہی تو مانگ رہی ہوں، اور ویسے بھی خوبصورت بیویوں سے ناراض نہیں ہوتے، اللہ گناہ دیتا ہے، اور اب جلدی سے آج کی رات میرے نام کر دے تاکہ میں آپ کی ہر طرح کی ناراضگی کو دور کر سکوں۔ شنایا نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا جب بالاج نے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل دبایا بغیر کوئی جواب دیے وہ اس کی جانب بڑھنے لگا تو اسے اپنی جانب آتے دیکھ شنایا کا دل زور سے دھڑکا، اس کے اوسان خطا ہونے لگے، بالاج کا جنونی انداز اسے پھر سے یاد آنے لگا، اس کے ڈرائر کرتے ہاتھ رکے، دفعتاً اس کا موبائل رنگ ہوا اور بالاج اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر نمبر دیکھتا بالکنی کی جانب بڑھ گیا تو اسی پل شنایا کا سانس بحال ہوا۔ ہائے اللہ، مجھے ہمت دینا، منانے تو جا رہی ہوں مگر مجھے ان کی مونسٹر والی حرکتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ شنایا ڈریسنگ کے پاس سے اٹھی، بالاج کو کال میں بات کرتے دیکھ وہ چینجنگ روم میں گھس گئی۔ اب جس ساڑی کا اس نے انتخاب کیا تھا وہ پہن کر اس کے ہوش بھی تو اڑانے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ اب کیا ہوگا کہ بالاج کا غصہ کم ہو جائے گا کہ شنایا اس کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔